الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 43 نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری۔ اس میں انشاءاللہ تعالی آج صفحہ نمبر 659 جو کمپیوٹرائزڈ چھاپا ہے فرید بک ڈپو والوں کا، اس سے ہم انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ اور جو لوگ یہ کتاب خریدنا چاہتے ہیں وہ صرف کمپیوٹرائزڈ جو ہے وہی خریدیے گا۔ باقی پی ڈی ایف بھی کافی ہے، اسی سے اگر آپ بلا تکلف پڑھ لیتے ہیں تو کتاب ظاہر مہنگی ہیں۔ پچھلے دنوں کسی نے ایک مکمل سیٹ خریدا ہے پاکستان سے، تو یہ تقریباً 17,600 کی کتابیں آئی ہیں، پورا نصاب۔ جو افورڈ کر سکتے ہیں اللہ کی رحمت سے وہ تو یہ کتابیں ضرور خرید کر اپنے گھر میں رکھیں۔ جو افورڈ نہیں کر سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنے موبائل سے بھی پڑھ سکتے ہیں، کمپیوٹر سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کتابیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ ویسے بھی ڈاؤن لوڈ کرنے کی سہولت بالکل مفت میں موجود ہے، ان کی پی ڈی ایفس مل جاتی ہیں، اور سبق میں بھی آپ کو آڈیو کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایف دی جاتی ہے، تو جن کے پاس کتابیں نہیں ہیں وہ پریشان نہ ہوں بالکل بھی۔ اور ایک مشورہ ہے، ایک ٹیبلٹ اور آئی پیڈ وغیرہ اگر خرید لیں آپ، وہ تقریباً کتاب کے سائز کی سکرین ہوتی ہے اس کی، تو اس سے یہ رہتا ہے فائدہ کہ ایک تو پڑھنے میں بڑی آسانی ہے اس میں سے، دوسرا اگر اپنے بیانات کرنے ہوں، درس دینا ہو، اس میں بھی بڑی آسانی رہتی ہے۔ پھر اس کا یہ فائدہ ہے کہ ایک ہی بار خرید لیا تو ماشاءاللہ وہ کئی سال تک چلتا ہے، اور اس میں بہت ساری کتابیں ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں۔ تو فی زمانہ آپ اس کو یوں سوچیں کہ ایک طالب علم ہے، دین کا طالب علم ہے۔ جب دین کا طالب علم کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب وہ چھوٹا بچہ نہیں جو مدرسے جا رہا ہے، بڑی عمر کے بھی لوگ ہو سکتے ہیں۔ میں خود دین کا طالب علم ہوں، اس سے آپ مزید اندازہ لگا لیں۔ تو آپ جیسے عالم عالمہ کورس کے سٹوڈنٹس ہیں، تو اگر ترکیب بنے تو وہ آپ خرید لیں، تو اس کا یہ رہے گا انشاءاللہ تعالی کہ آپ کی فائنینشلی بھی بہت زیادہ بچت آ جائے گی، کہ بہت ساری کتابیں خریدنے کی بجائے پھر ان کو گھر میں رکھنے کی جگہ بھی چاہیے، پھر مطلب کہیں جانا ہو تو ساری کتابیں ساتھ تو نہیں لے جا سکتے۔ مثال کے طور پہ میرے پاس جو کتابیں ہیں یہ 2.5 من سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اس لیے کہ مجھے یاد ہے میں پاکستان سے جب لایا تھا تو اتنا وزن بنا تھا 100 kg سے زیادہ۔ کچھ یہاں یو کے سے بھی میں نے خریدی تھی، تو تقریباً 3 من کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو یہ 120 kg جیسے کچھ ہوگا وزن۔ اب میں نے کہیں جانا ہو سفر پہ تو یہ ساری کتابیں میں ساتھ کیسے لے کے جا سکتا ہوں؟ اس کے تو میری پوری گاڑی میں کتابیں آئیں گی بس، اور میرے ساتھ کوئی نہیں بیٹھ سکے گا۔ تو اگر وہ آئی پیڈ ہو میرے پاس، یا وہ مطلب ٹیبلٹ وغیرہ ہوتی ہے آج کل، تو اس میں الحمدللہ یہ تقریباً ساری بلکہ اس سے بھی ڈبل ٹرپل کتابیں آ سکتی ہیں، اور اس کا وزن بالکل نارمل سا ہوتا ہے۔ تو وہ ہاتھ میں اٹھا کے ایسے میں جا رہا ہوں بس۔ تو یہ ایک ایڈوانسڈ ورلڈ ہے، اس میں آپ کو ان چیزوں کو بھی سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، سمجھ رہے بات کو؟ اب ہاتھ سے لکھنے میں زیادہ تکلف ہوتا ہے، اب وہ ٹائپ کرنے میں آسانی رہتی ہے، پھر آج کل وہ موبائل میں بھی لکھ لیتے ہیں۔ تو میں نے جو چند رسائل لکھے ہیں تو میں نے تو موبائل سے ہی لکھے ہیں، کام کے دوران فارغ ٹائم ملتا تھا تو لکھتا رہتا تھا بیٹھا موبائل سے۔ تو یہ چیزیں میں کیوں عرض کر رہا ہوں کہ آج کل جو دور ہے نا، یہ ایڈوانس ٹیکنالوجی سے آپ بھی فائدہ اٹھائیں، اور
اور یوں مطلب کہ اپنے وقت کو، اپنے پیسوں کو وائزلی سپینڈ کریں تو تھوڑے وقت میں بھی زیادہ علم سیکھا جا سکتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہمارا یہی آن لائن عالمہ کورس ہے۔ دیکھیے الحمدللہ کہ آپ اپنے گھروں میں ہیں، اپنے کام پہ ہیں، یا آج کسی سفر پہ ہوں گے، لسن کر رہے ہیں، سبق سن رہے ہیں، تو آپ کی معمولات زندگی کے ساتھ ساتھ آپ کا یہ کام بھی ہو رہا ہے۔ اگر آپ کا ذہن ہو جائے صرف میں نے مدرسے جانا ہے تو پڑھنا ہے، ویسے نہیں پڑھنا، پھر تو یا تو آپ پڑھ لیں گے مدرسے جا کے، اگر واقعی مدرسے جا کے پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا پڑھیں گے۔ ظاہر 6 دن پڑھتے ہیں، روزانہ 5 گھنٹے پڑھتے ہیں، کتنا زیادہ علم دین حاصل ہوگا۔ 6-7 سال پڑھتے ہیں وہ لوگ، ابھی بھی بعض مدارس میں 8 سال کا درس نظامی ہے۔ مگر جو نہیں جا سکتے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ چھوڑ ہی دیں گے، بالکل ہی چھوڑ دیں گے۔ تو ایسا نہ ہو، بلکہ جتنا ہو سکتا ہے، جتنا آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں، کرنا بھی چاہیے۔ اب سبھی جو عالمہ کورس کے اسٹوڈنٹس ہیں، جن کی تعداد ابھی میرے پاس 1649 ہے تقریباً، جو لاسٹ میں نے ایڈ کیا ہے، تو یہ سارے اگر ایکٹیو ہو جائیں نا، سارے اس کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں، سمجھ لیں، پھر آگے پڑھانے والے بن جائیں، تو اللہ کی رحمت سے بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے۔ یہ اپنی کم از کم اردو سپیکنگ جو کمیونٹی ہے پاکستان کی، انڈیا کی، کشمیر کی، تو اس میں الحمدللہ بہت فائدہ آپ امت کو پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین سیکھنے، سکھانے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ صفحہ نمبر 659، یہاں پر حدیث پاک نمبر 223 ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے جو کہتا ہے، اے پروردگار، رحم میں نطفہ آ گیا، اے پروردگار یہ منجمد خون ہو گیا، اے پروردگار گوشت کا لوتھڑا بن گیا۔ جب اللہ عز و جل یہ ارادہ فرما لیتا ہے کہ اس کی تخلیق مکمل فرما دے تو وہ فرشتہ عرض کرتا ہے، مرد کی عورت، بدبخت کہ نیک بخت، کتنی روزی ہو، کتنی عمر ہو؟ فرمایا، سب کچھ اس کی ماں کے پیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس حدیث پر مکمل کلام کتاب الانبیاء میں آئے گا۔ یہاں صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس حدیث کا حیض سے کیا تعلق ہے۔ جس کا باب چل رہا ہے اس سے اس حدیث کے 2 تعلق ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ خون حیض ہی ایام حمل میں جنین کی غذا بنتا ہے، جیسا کہ احادیث سے بھی ثابت، اور اطباء کا بھی یہی قول ہے۔ اس باب سے مقصود یہ کہ حیض کے احوال میں ایک حالت یہ بھی ہے۔ نمبر 2 جمہور اور احناف کا مسلک یہ ہے کہ ایام حمل میں جو خون آئے وہ حیض نہیں، استحاضہ ہے۔ امام شافعی کا قول قدیم بھی یہی ہے، البتہ قول جدید یہ ہے کہ وہ حیض ہے۔ امام مالک کا اصل مذہب وہی ہے جو جمہور کا ہے، البتہ ان کا قول یہ ہے کہ یہ ابتدائی حمل میں جو خون دکھائی دے وہ حیض ہے، اور اخیر ایام میں جو دکھائی دے وہ استحاضہ ہے۔ امام بخاری یہ باب باندھ کر اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا مذہب بھی یہی ہے کہ ایام حمل میں جو خون عورت کو دکھائی دے وہ حیض نہیں، وہ جنین کی غذا کے کام آتا ہے، باہر نہیں آتا۔ یہ مذہب بکثرت حدیث سے ثابت ہے۔ اچھا، یہاں پڑھنے کے بعد میں صرف اتنا عرض کر دوں کہ حاملہ عورت کو جو خون آتا ہے وہ حیض نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ احناف کے مطابق وہ استحاضہ یعنی بیماری کا خون ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو کہ نماز روزہ وہ بالکل اپنا پڑھے گی، اور اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو اس حدیث پاک کی شرح انشاءاللہ تعالی ہم بعد میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 224 ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم حجۃ الوداع میں نکلے،
ہم میں سے کچھ لوگوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا اور کچھ لوگوں نے حج کا۔ ہم مکہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عمرے کا احرام باندھا ہو اور ہدی نہ لایا ہو وہ احرام کھول دے، اور جس نے عمرے کا احرام باندھا اور ہدی لایا ہو وہ احرام نہ کھولے جب تک اپنی ہدی کی قربانی نہ کر لے، اور جس نے حج کا احرام باندھا ہو وہ اپنا حج پورا کرے۔ حضرت عائشہ نے کہا، مجھے حیض آ گیا اور میں حائضہ ہی رہی یہاں تک کہ عرفہ کا دن آ گیا اور میں نے عمرے کا احرام باندھا تھا۔ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ میں اپنا سر کھول ڈالوں اور کنگھا کروں اور حج کا احرام باندھوں اور عمرہ چھوڑ دوں۔ میں نے یہی کیا یہاں تک کہ میں نے حج پورا کر لیا۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن ابو بکر کو میرے ساتھ کر دیا اور مجھے حکم دیا کہ اپنے عمرے کی جگہ تنعیم سے عمرہ کروں۔ توضیح باب کے تحت یہاں پر علماء کا اختلاف اور اختلافی مسئلے ہیں، وہ آپ کو پڑھنے سمجھنے کی زیادہ حاجت نہیں ہے۔ تعلیق نمبر 68 ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عورتیں ڈبیا میں کرسف رکھ کر بھیجتی، جس میں زردی ہوتی، اس پر ام المومنین فرماتی، جلدی نہ کرو جب تک چونے کی طرح سفیدی نہ دیکھ لو۔ اس سے ان کی مراد حیض سے پاکی ہے۔ تعلیق نمبر 69 حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کو یہ خبر ملی کہ عورتیں رات میں چراغ منگا کر پاکی کو دیکھتی ہیں۔ اس پر انہوں نے فرمایا، عورتیں ایسا نہیں کرتی تھیں۔ اس کو انہوں نے معیوب جانا۔ لغات ہم چھوڑ دیں گے حسب معمول۔ حضرت بنت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف بھی چھوڑ دیں گے۔ باب سے مطابقت صرف پڑھ دیتے ہیں۔ اس طرح ہے کہ یہ عورتیں یہی نہ دیکھتی تھیں کہ اگر کرسف بالکل سفید ہے تو حیض ختم، اور اگر اس میں کچھ گدلا پن ہے تو حیض باقی۔ تو معلوم ہو کہ عہد صحابہ میں یہ بات عام عورتوں کو معلوم تھی کہ نکلنے والی رطوبت جب تک خالص سفید نہ ہو حیض ختم نہ ہوا۔ تعلیق نمبر 70 حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ حضور نے فرمایا، حائضہ نماز چھوڑ دے گی۔ حدیث نمبر 225 معاذہ نے حدیث بیان کی کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا ہم جب حیض سے پاک ہوں تو نماز کی قضا کریں؟ فرمایا، کیا تو حروریہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہمیں حیض آتا تو حضور ہمیں اس یعنی قضا پڑھنے کا حکم نہیں دیتے تھے، یا یہ فرمایا ہم یہ قضا نہیں کرتی تھیں۔ تو مطلب کیا ہوا کہ نماز جو ہے وہ عورتیں ایام حیض میں نہیں پڑھیں گی، بعد میں قضا بھی نہیں کریں گی۔ ہاں اگر رمضان میں حیض آتا ہے تو وہ روزے جتنے بھی 7، 8، 10 جتنے بھی بنتے ہیں وہ چھوڑ دے گی۔ بعد رمضان چونکہ 10، 11 مہینے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 8، 10 روزے ہیں، تو وہ رکھنا چونکہ آسان ہے تو صرف روزوں کی قضا کی جائے گی۔ حرورہ کوفہ کے قریب ایک بستی ہے، یہاں پر خوارج رہتے تھے مطلب، تو اس نسبت سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو حروریہ کہا کہ کیا آپ حروریہ ہیں؟ کیونکہ حروریہ جو عورتیں تھیں نا وہ یوں کرتی تھی کہ نمازوں کی بھی قضا کرتی تھی، یعنی کہ وہ بالکل ہی عقل سے پیدل لوگ تھے، جن کے خلاف جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بھی کی تھی، اور خوارج کا فتنہ مشہور ہے۔ اس کی تفصیلات آپ نے پڑھنی ہو تو جو صفحہ نمبر 665 پر لکھی ہوئی ہے۔ مسائل: کسی فرقے کو اس جگہ کی طرف منسوب کرنا درست ہے جہاں وہ پیدا ہوا ہو۔ اس پر امت کا اجماع ہے کہ حائضہ پر حیض کے ایام کی نمازوں کی قضا نہیں سوائے خوارج کے، اس کا کسی نے خلاف نہیں کیا، البتہ ان ایام کے روزوں کی قضا ہے۔ اصل دلیل احادیث ہیں، مگر اس میں لم یہ ہے کہ نماز روزانہ 5 وقت کی فرض ہے۔ ان ایام کی نمازوں کی قضا کے حکم میں عورت پر حرج عظیم ہے، بخلاف روزے کے
کہ وہ سال میں 1 مہینے کا فرض ہے، پورے سال میں زیادہ سے زیادہ 10 روزے رکھنے پڑیں گے، اس میں کوئی دقت نہیں۔ التزاماً ثابت ہوا کہ گمراہ فرقوں کا اختلاف اجماع میں حرج نہیں۔ حائضہ کے لیے مستحب ہے کہ ہر نماز کے وقت وضو کر کے اتنی دیر جتنی دیر وہ نماز پڑھتی تھی مصلی پر بیٹھ کر تسبیح و تحلیل کر لیا کرے تاکہ عادت نہ چھوٹے۔ امید ہے کہ اسے سب سے اچھی نماز کا ثواب ملے گا۔ تو یہ مستحب ہے، افضل ہے، بہتر ہے کہ وہ اس طرح کرے، اور اگر نہیں کرتی کوئی گناہ نہیں۔ یہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے، جہاں بھی مستحب پڑھتے ہیں، جہاں بھی افضل پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کرنا چاہیے، اگر نہیں کرتے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 226 ہے، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، مجھے حیض آ گیا اور میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چادر میں سوئی ہوئی تھی۔ میں چپکے سے سرکی اور چادر سے نکلی اور میں نے حیض کا کپڑا لے کر پہن لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا تجھے حیض آ گیا ہے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ پھر مجھے بلایا اور اپنے ساتھ چادر میں کر لیا۔ زینب نے کہا، اور انہوں نے ام سلمہ نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے سے ہوتے اور ان کا بوسہ لیتے، اور میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل جنابت کرتے۔ یہ ایک حدیث 3 باتوں پر مشتمل ہے۔ پہلے اور تیسرے حصے پر کلام ہو چکا، صرف بیچ کے حصے پر کلام باقی ہے، وہ کتاب الصوم میں مفصل آئے گا۔ یہ حدیث چونکہ پہلے گزری ہے، اس پہ کلام ہو چکا ہے، اور یہ جو بیان کیا گیا ہے نا کہ روزے کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسہ لیتے اپنی بیوی کا، تو جس پہ کلام مختصر یہ ہے کہ اگر بندے کو شہوت پہ بالکل کنٹرول ہے، اطمینان ہے، تو وہ اگر بوسہ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر یہ خطرہ ہے کہ شہوت بھڑکے گی تو پھر بالکل دور دور رہیں، اور جوان بندے کے لیے یہی مسئلہ ہے کہ وہ دور ہی رہیں۔ حدیث نمبر 227، حفصہ بنت سیرین نے کہا، ہم اپنی نوجوان غیر شادی شدہ عورتوں کو عیدگاہ جانے سے منع کرتی تھیں۔ اتفاقاً ایک عورت آئی اور کسرے بنی خلف میں اتری۔ اس نے اپنی بہن سے روایت کرتے ہوئے یہ حدیث بیان کی کہ میرے بہنوئی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 12 غزوے کیے اور میری بہن ان کے ساتھ 6 میں شریک رہی۔ میری بہن نے کہا، ہم زخمیوں کا علاج کرتی تھیں اور بیماروں کی تیمارداری کرتی تھیں۔ میری بہن نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، ہم میں سے کسی کے پاس چادر نہ ہو اور عیدین میں نہ نکلے تو کوئی حرج ہے؟ فرمایا، اس کی ساتھی اپنی چادر میں سے اسے اڑا دے اور خیر اور مومنوں کی دعا میں حاضر ہوں۔ جب حضرت ام عطیہ آئیں تو میں نے ان سے پوچھا، کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا، ان پر میرے ماں باپ قربان، ہاں، یہ جب بھی حضور کا ذکر کرتی تو کہتی، ان پر میرے ماں باپ قربان۔ میں نے سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے، نوجوان غیر شادی شدہ اور پردہ نشین اور حیض والیاں بھی نکلیں اور خیر اور مسلمانوں کی دعا میں حاضر ہوں، حیض والیاں مصلی سے الگ رہیں۔ حفصہ نے کہا، اس پر میں نے کہا، کیا حیض والیاں بھی؟ فرمایا، کیا وہ عرفہ اور فلاں فلاں جگہ نہیں حاضر ہوتی؟ مسائل ہیں یہاں پر، اس حدیث سے یہ مسائل مستخرج ہوئے۔ حائضہ نفسا اور انہی کی طرح جنب ذکر و ذکار اور عاد و وظائف نہیں چھوڑے گا۔ عیدین کی نماز کے بعد پنجگانہ نمازوں کی طرح دعا مانگنا مسنون ہے۔ فرمایا، خیر اور مسلمانوں کی دعا میں حاضر ہوں۔ عورتیں مردوں کا علاج کر سکتی ہیں اگرچہ وہ غیر محرم ہوں، اگرچہ انہیں ہاتھ لگانا پڑے، حتیٰ کہ مرہم پٹی بھی کر سکتی ہیں، مگر یہ شرط ضرور ہے کہ کوئی مرد یا محرم عورت معالج نہ مل سکے۔ مجبوری میں یہ جائز ہے۔ حائضہ وغیرہ کسی مسجد میں نہیں جا سکتی،
انہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، مینا، عرفات، مزدلفہ جا سکتی ہیں۔ تعلیق نمبر 71 ہے، حضرت علی اور قاضی شریح سے منقول ہے کہ اگر عورت اپنے گھر کے مخصوص افراد میں سے کسی کو گواہ لائے جس کے دین کو پسند کیا جاتا ہو، یعنی دیندار، کہ اسے ایک مہینے میں 3 دفعہ حیض آ گیا تو اس کی بات مان لی جائے گی۔ تعلیق 72 ہے، اور ام عطا نے کہا عدت کے ایام میں اس کے حیض کے دن وہی ہیں جو عدت سے پہلے تھے۔ تعلیق نمبر 73، اور یہی ابراہیم نے بھی کہا۔ تعلیق نمبر 74، اور عطا نے کہا حیض 1 دن سے 15 دن تک ہے۔ تعلیق نمبر 75 معتمر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد نے ابن سیرین سے اس عورت کے بارے میں پوچھا جو حیض آنے کے 5 دن بعد پھر خون دیکھے، تو انہوں نے فرمایا عورتیں اسے اچھی طرح جانتی ہیں، یعنی کہ یہ عورتوں کا مسئلہ ہے، عورتیں بہتر جانتی ہیں۔ یہاں پر اصل میں صفحہ نمبر 670 کے آخر میں دیکھیں نا آپ، حیض اور طہر، حیض کہتے ہیں نا ناپاکی کے دن، طہر کہتے ہیں پاکی کے دن جس میں خون نہیں ہوتا، اس کے جو قلیل مدت کتنی ہے اس میں اختلاف کا یہاں پر بیان ہو رہا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے، حیض و طہر کی اقل مدت اور اکثر مدت کے سلسلے میں چاروں ائمہ کے 4 مذہب ہیں۔ حضرت امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ عدت کے معاملے میں حیض کی اقل مدت 3 دن ہے، اور نماز، روزے اور وطی کے معاملے میں 1 قطرہ تک ہے، یعنی 1 قطرہ خون آ کر رک جائے تو حیض ختم۔ اقل طہر کی کوئی مدت نہیں۔ حنبلی حضرات کا مذہب مختار یہ ہے کہ اقل حیض کی کوئی مدت نہیں، البتہ اقل طہر کی مدت 13 دن ہے۔ امام شافعی کے نزدیک اقل حیض کی مدت 1 دن اور اقل طہر کی مدت 15 دن۔ ہمارے نزدیک یعنی احناف کے نزدیک، عالم کورس اردو کے اسٹوڈنٹس یہ مسئلہ ذہن نشین فرما لیں، حنفی کیا کہتے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اختلاف پڑھیں مگر خالی پڑھیں، اس کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے لیے قابل عمل جو ہے فقہ حنفی ہے، ہم نے اس پہ چلنا ہے۔ ہمارے نزدیک اقل مدت، کم از کم جو ڈیوریشن ہے حیض کی وہ 3 دن ہے اور 3 راتیں، اور اقل مدت طہر منیمم جو پاکی کے دن ہوتے ڈیز آف پیورٹی ہیں وہ 15 ہیں، 15 ہیں۔ قاضی شریح کا فیصلہ امام مالک اور امام احمد کے مذہب کے مطابق ہو سکتا ہے، یہ جو حدیث ہم نے اوپر پڑھی ہے نا۔ تو آگے پھر مفتی صاحب قبلہ نے احناف کے، شوافع کے، مالکیہ کے اختلافات کو ذکر کیا ہے، جس میں کافی تفصیل انہوں نے بیان کی ہے۔ تو یہ آپ لوگ اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، مگر اتنا آپ نے سمجھ لیا، اتنا آپ نے سیکھ لیا کہ روایات مختلف ہیں، اور احناف کا یہی موقف ہے کہ کم از کم حیض 3 دن ہوتا ہے، 3 دن سے کم نہیں ہو سکتا، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن تک ہوتا ہے۔ اسی طرح پاکی کے دن کم از کم 15 ہو سکتے ہیں، اور زیادہ کی کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ پاکی کے دن 2 مہینے بھی ہو سکتے ہیں، کسی عورت کو پورا سال حیض نہ آئے یہ ممکن ہے۔ 228 حدیث نمبر ہے، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا ہم لوگ گدلی اور زرد رطوبت کو کچھ نہیں شمار کرتی تھیں۔ حیض کتنے رنگوں کا ہوتا ہے یہ ایک مطلب شرح میں لکھا ہے، اس کے بارے میں گزر چکا، اس پر بقدر ضرورت کلام بھی ہو چکا۔ یہاں تو ام عطیہ کی مراد یہ ہے کہ ایام حیض کے بعد ہم گدلے اور پیلے رنگ کی رطوبت کو حیض نہیں جانتی تھیں۔ اچھا، آگے مستحاضہ کا بیان ہے حدیث نمبر 229 میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہ حیات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ام حبیبہ کو 7 سال استحاضہ رہا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو حضور نے انہیں غسل کا حکم دیا اور فرمایا یہ رگ ہے۔ اس کے بعد وہ ہر نماز کے لیے غسل کرتی تھیں، ہر نماز غسل کر کے پڑھتی تھیں۔ اللہ اکبر۔ مستحاضہ کا حکم یہ ہے کہ اس عارضہ سے پہلے جتنے دن حیض آتا تھا اتنے دن حیض شمار کرے، نہ نماز پڑھے نہ روزہ رکھے، جب یہ دن پورے ہو جائیں تو غسل کر کے نماز پڑھے۔ ہر نماز کے لیے غسل واجب نہیں، البتہ ہر نماز کے لیے وقت نکلنے کے بعد وضو واجب ہے۔ یہ جو حدیث پاک میں غسل کا مسئلہ ہے نا،
یہ مستحب ہے۔ احناف کیا کہتے ہیں؟ استحبابی ہے، وجوبی نہیں ہے۔ اور اگر حدیث پاک پہ عمل کرتے ہوئے ہر نماز کے لیے غسل ہی کر لیا کرے تو اچھی بات ہے، مگر ظاہر ہر عورت کے لیے ممکن نہیں ہے، ہر علاقے کی عورت کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ گرم علاقے میں تو چل جائے گا، سرد علاقوں میں نہیں مناسب لگے گا۔ تو ہر نماز کے لیے وضو کر لیا کرے اور پھر اس وضو سے اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی، شرعی معذور کے جو احکام ہیں وہ لگیں گے۔ مستحاضہ کسے کہتے ہیں؟ جس عورت کو ماہواری کے علاوہ بھی خون آنا شروع ہو جائے۔ تو اس کے یہ مسائل ہیں، کیونکہ اس میں نہ نماز معاف ہے نہ روزہ معاف ہے، اور اس میں ہم بستری بھی جائز ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 230 ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ مبارکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، صفیہ بنت حج کو حیض آ گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، شاید وہ ہمیں روک دے، کیا تم لوگوں کے ساتھ اس نے طواف نہیں کیا تھا؟ تو لوگوں نے کہا، ہاں کر لیا تھا۔ فرمایا، تو چلو۔ یہاں پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف ہے، یا پڑھ لیجئے، لغات چھوڑیں گے، مسائل پڑھیں گے۔ طواف افاضہ جسے طواف زیارت بھی کہتے ہیں، فرض ہے، حج میں نا فرض ہوتا ہے۔ اس کا وقت 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر مدت العمر یعنی ساری عمر ہے۔ اس کے بغیر کوئی احرام سے پورے طور پر باہر نہیں ہوتا۔ 10ویں کو قربانی کر کے سر منڈانے کے بعد عورت سے قربت کے علاوہ تمام ممنوعات احرام کی اجازت ہو جاتی ہے، مگر جب تک طواف زیارت نہ کر لیں قربت جائز نہیں، یعنی کہ بیوی حلال نہیں اور بیوی کے لیے شوہر حلال نہیں ہوتا۔ اگر بالفرض کوئی مرد و عورت طواف زیارت کے بغیر گھر واپس آ جائے تو بھی قربت جائز نہیں ہوگی جب تک طواف زیارت نہ کر لے۔ حائضہ کو حیض کی حالت میں طواف کی اجازت نہیں ہے۔ حیض کی حالت میں طواف صدر یا طواف وداع کرے گی تو ایک بکری کی قربانی واجب ہے، اور اگر طواف زیارت کرے گی تو ایک اونٹ کی قربانی دینی پڑے گی۔ آج کل واپسی کے ٹکٹ کی وجہ سے بعض عورتوں کو یہ دشواری ہوتی ہے کہ وہ اپنے اس عارضے کی وجہ سے ایام نحر میں بھی طواف زیارت نہیں کر پاتی اور کبھی بعد میں بھی موقع نہیں ملتا۔ ایسی صورت میں درخواست دے کر اگر واپسی کی تاریخ بدلی جا سکے تو بدلوا لینا ضروری، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ کوئی شخص عورت کے سامنے یہ مسئلہ بیان کر دے، اس کو ترغیب نہ دلائے، مسئلہ بیان کر دے کہ جو عورت حیض کی حالت میں طواف زیارت کرے گی وہ گناہگار ہوگی، اس پر ایک اونٹ کی قربانی واجب ہے۔ یہ مسئلہ بیان کر دے، اور عورت کیا کرے؟ اس کو تو نظر آ رہا ہے کہ بھی ٹکٹ ہے میری کل کی فلائٹ کی اور حیض ختم ہی نہیں ہوا، تو وہ جا کے طواف کر لے اور دم دے دے، ایک اونٹ کی قربانی کا کفارہ دے دے، ٹھیک ہے؟ تو یوں وہ پھر حج کے مسائل بھی مکمل ہو گئے اور پھر دیگر معاملات بھی جائز ہو جائیں گے۔ حائضہ یعنی حیض والی نفسا جس کو نفاس آتا ہے، نفاس کس کو آتا ہے؟ جب بچہ پیدا ہونے کے بعد خون آتا ہے۔ حائضہ و نفسا سے طواف وداع ساقط ہے، اس کی مطلب ان کو ضرورت نہیں ہے، یہ ان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ حدیث نمبر 231 ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حائضہ کو اجازت ہے کہ طواف وداع کیے بغیر مکہ سے واپس ہو سکتی ہے، اور حضرت ابن عمر پہلے یہ کہتے تھے کہ طواف وداع کیے بغیر واپس نہ ہو، مگر بعد میں نے خود سنا کہ وہ فرماتے تھے جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس کی اجازت دی ہے۔ حدیث نمبر 232، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مستحاضہ غسل کرے اور نماز پڑھے، اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے طہر دیکھے، اگر یہ نماز پڑھ لے تو اس کے پاس اس کا شوہر آ سکتا ہے، نماز بہت عظمت والی ہے۔ حدیث نمبر 233، حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت پیٹ کی تکلیف کی وجہ سے زچگی کے دنوں میں فوت ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی،
نماز کے لیے ان کے بیچ میں کھڑے ہوئے۔ یہاں پر حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف ہے، وہ آپ خود دیکھ لیجئے گا، مسائل ہیں۔ اس حدیث سے یہ مسائل مستنبط ہوئے، جو جنابت یا حیض یا نفاس کی حالت میں مر جائے تو اس کی بھی نماز جنازہ جائز ہے۔ اس حدیث سے امام شافعی نے یہ استدلال کیا کہ میت اگر عورت ہے تو امام اس کی کمر کے پاس کھڑا ہوگا، مگر ہمارا مذہب مختار و مفتہ بہی یہ کہ میت مرد ہو یا عورت سینے کے برابر امام کھڑا ہوگا۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ حدیث میں یہ نہیں ہے کہ کمر کے پاس کھڑے ہوئے، بلکہ وسطہا یعنی وسط کا ذکر ہے۔ اب اگر ہاتھ پاؤں کو الگ مان کر دیکھیں تو بیچ سینہ ہی ہوگا، اگر ہاتھ پاؤں کو ملا کر دیکھیں تو سینے سے اوپر 2 عضو سر اور ہاتھ ہیں، اور سینے سے نیچے 2 عضو یعنی پیٹ اور پاؤں ہیں، بیچ کا عضو سینہ ہوگا۔ تو یہ مطلب حدیث پاک میں جو الفاظ ہیں اس کے بارے میں مفتی صاحب نے پھر ایک علمی گفتگو کی ہے۔ تو سمپل یہی ہے کہ امام جو ہے میت کے سینے کے پاس کھڑا ہو کر وہ جنازہ کی نماز پڑھاتا ہے۔ 234 حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے اپنی خالہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ وہ حالت حیض میں ہوتی نماز نہ پڑھتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چھوٹی چٹائی پر نماز پڑھتے رہتے، میں آپ کی جائے نماز کے برابر لیٹی رہتی، جب سجدہ کرتے تو آپ کے کپڑے کا کچھ حصہ مجھ سے چھو جاتا۔ یہ عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف یہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مسائل پڑھتا ہوں، اس پہ آج کے لیسن کا بھی اختتام کرتا ہوں۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حیض سے عورت کا ظاہری جسم ناپاک نہیں ہوتا، یہ باطنی حکمی نجاست ہے۔ 2، نمازی کے برابر سونے میں کوئی حرج نہیں، جبکہ نمازی ایسا ہو کہ اس کے دل بٹنے کا اندیشہ نہ ہو، ورنہ سونے والے کے نزدیک نماز پڑھنا منع ہے۔ نمبر 3، کھجور وغیرہ کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی پر نماز پڑھنا جائز ہے، افضل یہ ہے کہ زمین پر پڑھے، اس لیے کہ اس میں تزلل زیادہ ہے، عاجزی زیادہ ہے۔ چٹائی ہی کے حکم میں کپڑے وغیرہ کے مسئلے بھی ہیں، البتہ ایسی ریشمی جا نماز پر نماز مکروہ تحریمی ہے جو خالص ریشم کی ہو یا جس کا بانا ریشم کا ہو، اگرچہ تانا کسی اور چیز کا ہو۔ تو یہاں پر آج کتاب الحیض کا بھی اختتام ہوا۔ انشاءاللہ تعالی اگلا لیسن جو ہے وہ کتاب التیمم سے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے، سکھانے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔